بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم 30 اسٹوڈنٹس۔ آج جو ہمارا ٹاپک ہے، جو اب تک ہم نے پڑھا ہے، اس حوالے سے ہم جدید مکاتب فکر اس کے حوالے سے ایک جائزہ لیتے ہیں کہ ابھی تک ہم نے ان مختلف موضوعات کی نشاندہی کی ہے جنہیں مد نظر رکھ کر دور جدید کی سیاسیات کا طالب علم تحقیق و جستجو کا عمل جاری رکھتا ہے۔ ان میں بعض پہلوؤں یا موضوعات پر زیادہ توجہ دی جاتی ہے اور بعض کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے، لیکن طریقہ تحقیق کے سلسلہ میں چند اہم مکاتب فکر کے نظریات کو بیان کرنا زیادہ ضروری معلوم ہوتا ہے کہ عام طور پر مشاہدات اور تصورات کا تجزیہ اور انہیں مرتب کرتے وقت علماء سیاسیات تاریخی، معاشی، عمرانی اور نفسیاتی طریقے تحقیق سے استفادہ کرتے ہیں، تاہم وہ متذکرہ علوم سے مستعار لیے ہوئے طرز تحقیق کو اپنی ضرورت کے مطابق ڈھال لیتے ہیں، لیکن مستعار لیے ہوئے ان طریقوں کے باعث سیاسیات کی امتیازی خصوصیت پس منظر میں چلی جاتی ہے۔ بعض اوقات دوسرے مضامین کے انداز فکر کا رنگ غالب آنے لگتا ہے۔ بلا شبہ ایک تاریخ دان یا ماہر معاشیات کا انداز فکر ایک ماہر سیاسیات سے مختلف ہونا چاہیے، خواہ وہ سب کسی ایک ہی مسئلہ کو زیر غور لائیں۔ بالعموم علماء سیاسیات علم کی امتیازی خصوصیات برقرار رکھنے کی خاطر سیاسیات پر بحث کرتے وقت مخصوص اصطلاحات کا استعمال کرتے ہیں، حالانکہ بیشتر ایسی اصطلاحات جنہیں حال ہی میں علم سیاسیات میں استعمال کیا گیا ہے مستعار لی گئی ہیں۔ چنانچہ کولیشن یا جمہوریت جیسی اصطلاحات یا سیاسیات کے علاوہ روزمرہ زبان کی حیثیت اختیار کیے ہوئے ہیں۔ اس میں اس بات کی اشد ضرورت ہے کہ پوری محنت سے سیاسیات کی ترویج و ترقی کے لیے جدید طریقے تحقیق کو اپنایا جائے اور اسے منفرد علم کی حیثیت سے اجاگر کرنے کے لیے نئی اصطلاحات رائج کی جائیں۔ آئیے ان پہ غور کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم سسٹم اپروچ کو دیکھتے ہیں۔ مختلف سیاسی موضوعات پر تحقیق کرتے وقت جدید محققین پورے سیاسی نظام کے ڈھانچہ کی نوعیت اور کارکردگی کو مد نظر رکھتے ہیں۔ امریکہ میں ڈیوڈ ایسٹن نے 1953 میں دی پولیٹیکل سسٹم کے نام سے ایک کتاب طبع کی، جس میں اس بات کا دعویٰ کیا گیا کہ سیاسی تجزیہ کے سلسلے میں اس کا دیا گیا ماڈل ایک نظام کے اندر کار فرما تمام اہم سرگرمیوں کا احاطہ کرتا ہے۔ اس نظریے کے مطابق ہر سیاسی نظام چند منفرد خصوصیات کا حامل ہوتا ہے: اپنے متعینہ مقاصد کے حصول اور اپنی مخصوص شکل برقرار رکھنے کے لیے وہ ایک سماجی، معاشی اور تہذیبی ڈھانچہ ترتیب دیتا ہے۔ نیز اس ضمن میں وہ ایسی سیاسی اقدار یعنی پولیٹیکل ویلیوز کو اجاگر کرتا ہے جو اس مخصوص نظام کے مقاصد کے حصول میں ممد و مامن ہوتی ہیں۔ مختصراً ہر سیاسی نظام کے اندر باہمی طور پر مربوط اور ہم آہنگ متعدد ذیلی سب سسٹم سرگرم عمل ہوتے ہیں۔ ایسٹن نے ایک سیاسی نظام کے فرائض کو ایک ماڈل کی شکل میں پیش کیا ہے۔ ہر سیاسی نظام کچھ سیاسی فیصلے کرتا ہے جو اس کی پالیسی اور قوانین کی صورت میں اجاگر ہوتے ہیں۔ انہیں وہ آؤٹ پٹ رائز کا نام دیتا ہے۔ پالیسی سازی کے سلسلہ میں ہر نظام کو رائے عامہ کے رجحانات اور مطالبات کو مد نظر رکھنا ہوتا ہے، لہٰذا ہر نظام میں مختلف ادارے مطالبات کو حتمی شکل دے کر پیش کرتے ہیں۔ ایک سیاسی نظام میں ان رجحانات کا معلوم کرنا ایک نظام کا ان پٹ فریضہ ہے۔ ان مطالبات کی بنا پر تشکیل شدہ پبلک پالیسی کے ممکنہ نتائج سے آگاہ ہونا ایک سیاسی نظام کا اہم فریضہ ہے، جسے ایسٹن نے اپنی ٹرم میں فیڈ بیک فریضہ کا نام دیا ہے۔
سیاسی نظام کی اساس پر ہی سیاسی تجزیہ اور سیاسی تقابل کرنے کے لیے آلمنڈ اور پاول جیسے نے ایک اور سیاسی نظام کے 7 مختلف فرائض کا ذکر کیا۔ ان میں ایک نظام کے اندر کار فرما ایسے تمام عوامل کی نشاندہی کی گئی جو کسی بھی سیاسی مسئلہ پر غور و فکر کرتے وقت ایک محقق کو مد نظر رکھنا ہوتا ہے۔ نظریہ نظام کے حامی مصنفین ہر سیاسی مسئلہ کو وسیع تر تناظر میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس ضمن میں پورے سیاسی، معاشی اور تمدنی ماحول کو مد نظر رکھنا پڑتا ہے۔ سلوکی انداز فکر یعنی بیہیویئرل اپروچ۔ سلوکی نقطۂ نظر کے حامیوں کے مطابق سیاسیات میں تحقیق کرتے وقت افراد اور ان کے گروہوں کے طرز عمل کا نظریاتی اور تجرباتی اصولوں کی روشنی میں تجزیہ کرنا ضروری ہے۔ ان کے نزدیک اداروں کی تنظیم، واقعات اور خاص نظریات کا مطالعہ کسی سیاسی نظام کو مکمل طور پر سمجھنے کے لیے کافی نہیں۔ 1945 سے اس انداز فکر نے اس اصول پر زیادہ زور دینا شروع کیا کہ علم سیاسیات کا سروکار سیاسی طرز عمل سے ہے۔ شروع میں تو سیاسی طرز عمل سے مراد محض رائے دہی کا عمل لیا جاتا رہا، لیکن 1960 کے بعد سے نیا پہلو اجاگر ہوا جس کے مطابق سیاسی طرز عمل کے تصور کو وسعت دی گئی اور پورے سیاسی اور حکومتی نظام کو سیاسیات کے مطالعہ میں ضروری گردانا گیا۔ یعنی اب یہ مکتبہ فکر سیاسیات کے سلوکی مطالعہ بیہیویئرل اسٹڈی کا داعی ہے اور اس کے حامیوں کو سلوکیت پسند بیہیویئرلسٹس کہا جاتا ہے۔ وہ سیاسی اداروں سے زیادہ فرض کے طرز عمل اور ڈھانچے سے زیادہ لائحہ عمل یعنی پروسیس کے مطالعہ پر زور دیتے ہیں۔ سلوکی انداز فکر سیاسیات کے اصولوں کو علمی انداز سے پیش کرنے کا دعوے دار ہے۔ حالانکہ سیاسیات میں علمی طریقۂ تحقیق کافی حد تک پہلے سے موجود ہے، بلا شبہ انہوں نے تحریک مطالعہ میں ٹیکنیک کو مکمل کرنے پر زیادہ زور دیا۔ سیاسیات کے موضوع پر ان کا انداز فکر اور طریقۂ تحقیق بالکل منفرد قسم کا نہیں، بلکہ خود انہوں نے نظریات، مشاہدات اور تجربات کو پیش کرنے کا انداز ایک حد تک عمرانیات، نفسیات، انسیات اور تاریخ جیسے علوم سے مستعار لیا۔ سلوکیت پسندوں نے فرد اور انسانی گروہوں کے طرز عمل کو سمجھنے کے لیے انسانی جذبات، خواہشات، رجحانات اور دیگر محرکات کا تجزیہ کرنے پر زور دیا۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے علم نفسیات سے بالخصوص مدد لی۔ ان کی یہ پوری کوشش رہی کہ علم سیاسیات کے طریقۂ تحقیق کو ایسے عالمانہ انداز سے فروغ دیا جائے کہ یہ علم تحقیق و تجسس پر مبنی نتائج کے اعتبار سے کم از کم دوسرے طبعی علوم کے ہم پلہ ہو۔ آلمنڈ اور وربا نے سیوک کلچر کے نام سے اسی اصول پر ایک کتاب مرتب کی۔ اس مقصد کی خاطر انہوں نے نئے تجربات کے ذریعے تحقیق کے ایسے طریقوں کو فروغ دیا جو نہایت ماہرانہ اور فنی نوعیت کے ہیں۔ مثلاً کسی مخصوص گروہ کا طرز عمل معلوم کرنے کے لیے وہ ان میں سے چند منتخب لوگوں پر تحقیق و مشاہدے کا عمل مرتکز کر دیتے ہیں جسے سیمپلنگ کہا جاتا ہے۔ ان مخصوص لوگوں کا چناؤ اس طرح سے کیا جاتا ہے کہ وہ پورے گروہ کے طرز عمل کی حقیقی عکاسی کر سکیں۔ اس سلسلے میں ان کا براہ راست انٹرویو بھی لیا جا سکتا ہے یا ان کے طرز عمل کا اس طرح مشاہدہ کیا جاتا ہے کہ وہ اپنے معمول کا کام اسی طرح جاری رکھتے ہوں جس سے محقق کے لیے ان کے حقیقی طرز عمل کا معلوم کرنا ممکن ہو جاتا ہو۔ کسی گروہ کے طرز عمل کے کسی خاص پہلو کا مطالعہ یعنی کیس اسٹڈی بھی سلوکیت پسندوں میں کافی مقبول ہے۔ اس ضمن میں ایک محقق اس خاص پہلو کا ہر زاویے سے تجزیہ کرتا ہے۔ سلوکی مکتبہ فکر کے اصولوں کو ڈیوڈ ایسٹن نے کچھ اس طرح پیش کیا ہے کہ حقائق و شواہد موجود ہوتے ہیں اور ان کے ہر پہلو کو مرتب شدہ صورت میں پیش کیا جا سکتا ہے۔
مرتب شدہ شواہد کو سیاسی طرز عمل کی روشنی میں ٹیسٹ کیا جاتا ہے۔ حقائق و واقعات کے مشاہدہ سے ہی تمام اصول خود بخود عیان نہیں ہوتے، بلکہ حقائق و واقعات کا باقاعدہ مشاہدہ اور تجزیہ کرنا پڑتا ہے۔ اصول اخذ کرتے وقت اخلاقی معیاروں اور مشاہدات کو الگ الگ صورت میں پیش کرنا ضروری ہے تاکہ تجزیہ کرنے میں دشواری پیش نہ آئے۔ لوگوں کے سیاسی طرز عمل کا مشاہدہ کرنے سے قبل یہ ضروری ہے کہ محقق کو سیاسی طرز عمل سے متعلق چند رائج الوقت نظریات کی سوجھ بوجھ ہو۔ تحقیق کرتے وقت اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ دوسرے سماجی علوم سے حاصل شدہ اصولوں اور نظریات کو اس طرح پیش کیا جائے کہ ان سب میں ربط برقرار رہے۔ بلا شبہ سلوکیت پسندوں نے بھی روایتی طریقۂ تحقیق کو ترک کر کے جدید اصولوں کو اپنایا اور عوامی تقاضوں کو مد نظر رکھا، لیکن ان پر یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ وہ بھی اعتدال کی راہ پر گامزن نہیں۔ انہوں نے فرد کے طرز عمل پر توجہ مرکوز کی، لیکن اس طرز عمل پر اثر انداز ہونے والے عوامل کی طرف بہت کم توجہ دی۔ در حقیقت فرد کا طرز عمل اس کے ارد گرد کے ماحول سے الگ رکھ کر سمجھ میں نہیں آتا۔ اداروں کے مطالعہ پر زور دینے والوں یعنی انسٹیٹیوشنلسٹ کی طرح سلوکیت پسندوں نے بھی تجرباتی طریقۂ تحقیق کو اپنایا، لیکن ترتیب و تجزیہ پر نسبتاً کم توجہ دی، لہٰذا کسی تھیوری کی تدوین میں ان کے افکار و خیالات زیادہ معاون ثابت نہ ہوئے۔ سلوکیت پسندوں نے مسائل کی اہمیت کے بجائے ان کے مطالعے کی ٹیکنیکس کو اجاگر کرنے پر زیادہ توجہ صرف کی۔ سیاسیات کے موضوع پر تحقیق کرتے وقت انہوں نے خاص طور پر عمرانیات اور نفسیات سے مدد لی۔ مثلاً افراد کی مختلف سیاسی جماعتوں سے وابستگی کے رجحانات کو معلوم کرنے کے لیے انہوں نے نفسیاتی طریقۂ تحقیق کو اپنایا، جبکہ رائے دہی سے متعلق بعض پہلوؤں کا مطالعہ عمرانیات کے اصولوں کی روشنی میں کیا گیا۔ سیاسی اقدار اور بعض رجحانات عام طور پر ایک نسل سے دوسری نسل میں مختلف سماجی اداروں مثلاً خاندان، اسکول اور سماجی اداروں کے توسط سے منتقل ہوتے ہیں، لہٰذا عمرانیات کا مطالعہ سیاسیات کے متعدد پہلوؤں کو سمجھنے میں مدد دیتا ہے۔ دور حاضر میں سلوکی انداز فکر کو سیاسیات میں کافی اہمیت حاصل ہوئی اور ان کی ٹیکنیک اور اصولوں کو سیاسیات کے مطالعے میں بالعموم استعمال کیا جاتا ہے۔ روایتی نظریات اور عصری تقاضوں میں ہم آہنگی نے سلوکیت پسندوں کی تحریروں کو کافی مقبول بنا رکھا ہے۔ انہوں نے اپنے مطالعے کے دائرہ کار کو سیاسیات کے صرف چند موضوعات تک ہی محدود نہیں رکھا، تاہم اب بھی ایسے موضوعات مثلاً سیاسی جماعتیں، فشاری گروہ اور رائے عامہ پر یہ لوگ زیادہ توجہ دیتے ہیں، بلکہ دستوری قانون یا اداروں کی تنظیم پر نسبتاً کم توجہ دی جاتی ہے۔ انہوں نے شماریاتی ٹیکنیک کا تحقیق میں زیادہ استعمال کیا ہے۔ اس ساری بحث میں اور اس انداز فکر میں خوبیاں اور خامیاں دونوں موجود ہیں۔ امریکہ میں سیاسی فلسفہ کے مطالعہ پر کم توجہ دی جاتی ہے، جبکہ متعدد ممالک کے مطالعہ کے فلسفیانہ پہلو اور اداروں کے مطالعے سے زیادہ سروکار رکھا جاتا ہے۔ امریکہ، برطانیہ اور یورپ کے متعدد ممالک کے سیاسیات کے اداروں میں سلوکی انداز فکر کو زیادہ مقبولیت حاصل ہے۔ امریکہ میں چونکہ ان اداروں کے پاس تحقیق کے لیے وافر سرمایہ ہے، اس لیے وہاں اس مکتبہ فکر کی کارکردگی نمایاں ہے۔ ہر انداز فکر کے اندر چند خوبیاں پوشیدہ ہیں، لہٰذا مطالعہ تحقیق کے سلسلے میں ہر ایک کے اچھے اصولوں کو اپنانا چاہیے۔ مثلاً افراد کے طرز عمل کا تجزیہ بھی اسی صورت میں بہتر ہو سکتا ہے جب تحقیق کرنے والے سیاسی فلسفے کا علم رکھتے ہوں۔ اس طرح وہ مختلف سیاسی فلسفوں کا افراد کے طرز عمل پر رد عمل معلوم کر سکتے ہیں۔ معاشرے کے بااختیار اداروں کا مطالعہ اس وقت تک تشنا رہے گا جب تک تاریخ کا مطالعہ کر کے مختلف اوقات میں ان کے اندر رونما ہونے والی تبدیلیوں کو معلوم نہ کیا جائے۔ چنانچہ سلوکی انداز فکر کا جو محقق
سیاسی تبدیلیوں پر تحقیق کرنا چاہے اس کے لیے تاریخ کا مطالعہ ناگزیر ہے۔ بلا شبہ یہ عین فطری بات ہے کہ کوئی بھی محقق مشاہدہ اور تجزیہ کرتے وقت کسی ایک انداز فکر کی طرف زیادہ جھکاؤ رکھے، کیونکہ اس کی تربیت، ذہنی رجحانات اور ذاتی دلچسپیاں اس کی ذاتی طریقے تحقیق پر ضرور اثر انداز ہوتی ہیں۔ سیاسیات کے مطالعے کے سلسلے میں اقدار کا مسئلہ کافی اہمیت کا حامل ہے۔ ایک وقت تھا جب چند علماء سیاست نے اقدار سے آزاد ویلیو فری سیاسیات کی ترویج کی کوشش کی، لیکن انہیں کامیابی حاصل نہ ہوئی۔ دراصل کسی بھی معاشرے میں کوئی بھی ادارہ ان اقدار کو، ویلیوز کو نظر انداز نہیں کر سکتا جو وہاں پنپ چکے ہوں۔ ہر معاشرے کی مخصوص اقدار اور عوام کے عقائد سیاسی تصورات کی نشو و نما اور سیاسی اداروں کی کارکردگی پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ لوگوں کے سیاسی طرز عمل پر ان کے عقائد اور اقدار کا اثر غالب ہوتا ہے، حتیٰ کہ خود محقق کے ذہن پر تحقیقی کام کرتے وقت چند اقدار غالب ہوتی ہیں جو اس کی رہنمائی کرتی ہیں۔ ایک کامیاب محقق وہ ہے جو حقائق بیان کرتے وقت لوگوں کی اقدار کے پس منظر کو ملحوظ رکھے، لیکن حقائق اور اقدار کو الگ الگ صورت میں بیان کرنا ضروری ہے۔ دوسرے یہ بات بھی ضروری ہے کہ حقائق بیان کرتے وقت وہ اچھائی اور برائی کے اپنے ذاتی تصورات کو توضیحات پر اثر انداز نہ ہونے دے۔ مثلاً جب وہ کسی سیاسی نظام کو بیان کرنا چاہتا ہے تو اس پر یہ لازم ہے کہ اس نظام کو اچھی طرح سمجھ کر حقائق بیان کرے، جبکہ اپنی پسند یا ناپسند کو الگ صورت میں بیان کرے۔ یعنی اسے صرف ایسے حقائق و شواہد نہ بیان کرنے چاہیے جو اسے پسند ہوں، یا پھر ناپسندیدہ واقعات کو وہ محض تبصرہ کی صورت میں پیش کرے، بلکہ اسے حقائق اور اقدار میں فرق برابر رکھنا چاہیے۔ اقدار بیان کرتے وقت اسے اپنی پسند یا ناپسند کو ہی فوقیت نہ دینی چاہیے، بلکہ اسے پہلے متعلقہ لوگوں کے عقائد بیان کرنے چاہیے اور پھر مختلف لوگوں کے اقدار کا تقابلی تجزیہ کر کے اسے اپنی پسند یا ناپسند کو بیان کرنا چاہیے۔ یعنی ان تصورات کو بیان کرے جن کے زیر اثر وہ حقائق بیان کر کے لوگوں کے موقف کو اپنے موقف کا ہمنوا بنانے کی کوشش کرتا ہے۔